السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت و ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کافر، منافق اور گناہ گار آدمی کو قبر میں کون کون سے عذاب ملتے ہیں۔ 10 قسم کے عذاب ہیں جو کافر، منافق اور گناہ گار آدمی کو قبر میں دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ کا عذاب۔ نمبر 2، جنت سے محرومیت کی حسرت کا عذاب۔ نمبر 3، جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا کا عذاب۔ نمبر 4، جہنم میں اپنی رہائش کو دیکھنے کا خوفناک منظر کا عذاب۔ نمبر 5، آگ کے بستر کا عذاب۔ نمبر 6، آگ کے لباس کا عذاب۔ نمبر 7، قبر کے شکنجے میں جکڑے جانے کا عذاب۔ نمبر 8، لوہے کے گرزوں سے مارے جانے کا عذاب۔ نمبر 9، سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب۔ اور نمبر 10، برے اعمال کا انتہائی مکروہ انسانی شکل میں آ کر ڈرانے کا عذاب۔ تو یہ 10 قسم کے عذاب ہیں جو کافر، منافق اور گناہ گار آدمی کو قبر میں دیے جاتے ہیں۔ گناہ گار آدمی قبر میں انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد گناہ گار آدمی کو پہلے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ جنت دکھانے کے بعد گناہ گار آدمی کو جہنم میں اس کی قیام گاہ دکھائی جاتی ہے۔ اسلام کے بارے میں جس شک و شبہ میں رہتے ہوئے گناہ گار آدمی نے زندگی گزاری تھی، قیامت کے روز اسی شک و شبہ پر اسے اٹھنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ یہ احمد کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ گار آدمی جب اپنی قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو بہت گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، تم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا وہی کچھ میں بھی کہتا رہا۔ چنانچہ جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے۔ وہ جنت کی رونقیں اور اس کی دوسری نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے، دیکھ یہ ہے وہ جنت جس سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے۔ وہ اس کا نظارہ کرتا ہے۔ جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے، یہ ہے تمہاری قیام گاہ، تو نے شک میں زندگی گزاری، شک پر ہی مرا اور انشاءاللہ شک پر ہی اٹھے گا۔ پھر اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی سزا دیں گے۔ یہ جو نیکی کرے گا تو اس کو جزا دیں گے، اسی طرح آخرت میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ کافروں اور منافقوں سے منکر نکیر بڑے اکھڑ اور غضبناک لہجے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد فرشتے لوہے کے گرز کافر اور منافق دونوں کے کانوں کے درمیان مارتے ہیں، جس سے وہ بری طرح چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، جسے انسانوں جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں گئے۔ وہاں آپ نے ایک آواز سنی جس سے گھبرا گئے اور دریافت فرمایا، یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو زمانے جاہلیت میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دفن ہونے والی میت اگر کافر منافق ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ کافر یا منافق کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے، تو نے نہ تو خود عقل سے کام لیا نہ قرآن پڑھا۔ پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کافر یا منافق کہتا ہے، میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ اب دیکھ لیں کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں سے اس چیز کو پردے میں اس لیے رکھا ہے، پھر تو قبرستان بنتے ہی نہ اور کوئی اپنے مردوں کو دفناتا ہی نہ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ لیکن جنوں انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ سارے عذاب سنتے ہیں۔
اگلی حدیث بخاری کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ بندہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، دیکھ، جہنم میں تیری جگہ یہ تھی جس کے بدلے اللہ نے تجھے جنت میں جگہ دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور کافر یا منافق منکر نکیر کے جواب میں کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اسے کہا جاتا ہے، تو نے سمجھا نہ پڑا قرآن و حدیث کو۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، وہ بری طرح چیخ اٹھتا ہے، جس کی آواز جن و انس کے علاوہ اس کے پاس والی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اب دیکھ لیں، تمام جانور چھپائے عذاب کو سن رہے ہوتے ہیں۔ کافر کے لیے قبر میں آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ کافر کی قبر میں جہنم کی طرف سوراخ کر کے اسے مسلسل جہنم کی آگ اور زہریلی ہواؤں کا عذاب دیا جاتا ہے۔ کافر کو قبر کی دیواریں شکنجے میں بار بار اتنی شدت سے دباتی ہیں کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ کافر کو قبر میں لوہے کے گرز مارنے کے لیے اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ طبرانی، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو جب اس کے گھر والے واپس جاتے ہیں تو اس کے گھر والوں کے واپس جاتے وقت میت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر مرنے والا کافر ہو تو عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف آتا ہے اور ایمان اور نیک عمل کی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پھر عذاب کے لیے دائیں جانب سے آتا ہے، ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پھر بائیں سمت آتا ہے، ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پھر پاؤں کی طرف آتا ہے، ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ فرشتہ اسے کہتا ہے، اٹھ جا۔ کافر خوف زدہ اور سہما ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتہ اسے پوچھتا ہے، جو شخص تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور اس کے بارے میں تمہاری کیا گواہی تھی؟ کافر و منافق جواب دیتا ہے، کون سا آدمی؟ اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ فرشتہ کہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافر کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ کہتے سنا تھا، بس وہی میں بھی کہتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے، شک میں تو نے زندگی بسر کی، اسی شک کی حالت میں مرا اور اسی شک کے عبرت ناک انجام پر انشاءاللہ اللہ تجھے اٹھائے گا۔ پھر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے آگ میں تیری جائے قیام اور دوسرے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس نظارے کے بعد اس کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو تیری جگہ یہاں ہوتی۔ جنت کے یہ نظارہ اس کی ندامت اور ہلاکت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ تکلیف دہ زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، پس کافر کے لیے تکلیف دہ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب دیکھ لیں، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم نے غفلت کی زندگی گزاری نا تو آگے جو ہے نا ہمارا انجام وہ اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔